واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دین اسلام بہت ہی پرامن اور بہت ہی صلح اور آشتی والا مذہب ہے۔ امن و سلامتی ہمارے دین کا شعار ہے۔
لا ضرر ولا ضرار، یہ اصول اور قاعدہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ کسی کو دکھ، تکلیف، رنج، نقصان پہنچانا نہیں اور خود بھی نقصان قبول نہیں کرنا۔ دنیا میں بڑے بڑے برے مذاہب، بڑے بڑے برے عقیدے موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان برے مذاہب اور ان برے عقائد کا رد کیا۔ قرآن کریم میں آپ پڑھ کر دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء جو گزر چکے تھے، ان کے احوال قرآن کریم میں، ان کی دعوت کا انداز قرآن کریم میں مذکور ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ انتہائی سلیقے کے ساتھ اور بہترین الفاظ اور انداز کے ساتھ ان بدترین گمراہوں کی گمراہی کا رد کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اصول اور قاعدہ بنا دیا اور بتا دیا کہ دنیا میں بڑے بڑے گندے عقیدے ہیں۔ لوگ درختوں کی پوجا کرنے والے، سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، مٹی کی پوجا کرنے والے، جانوروں کی پوجا کرنے والے، حیوانوں کی پوجا کرنے والے، اتنے گندے عقیدے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن جب آپ نے انہیں دعوت دینی ہے یا انہیں سمجھانا ہے یا ان کا رد کرنا ہے، تو جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جو ان کا معبود ہے، اس کو گالی نہیں دینی، چاہے وہ کتنا برا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اچھی چیز ہے اس لیے آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، وہ واقعی برا ہے، اس کی برائی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے ان کے معبودان جو جھوٹے ہیں اور بناوٹی ہیں، ان کو گالی نہیں دینی، اس لیے کہ وہ اپنی خباثت میں آ کر الٹا اللہ رب العزت کو گالی نہ دے۔ اس حوالے سے اسلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، قوم سورج کی پوجا بھی کرتی ہے، چاند ستاروں کی پوجا بھی کرتی ہے، پتھروں کی پوجا بھی کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں دعوت فکر دی ہے، یہ سمجھایا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ جیسے ستاروں کو دیکھ کر، ان کو غروب ہوتے دیکھ کر قوم کو سمجھایا کہ جو خود غروب ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خود بیچارے غروب ہو رہے ہیں، تم ان کی عبادت کر کے کیسے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ کے معبود ہیں۔ چاند، اس کو دکھا کر سمجھایا کہ چاند بھی ایک وقت آتا ہے، طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، بہت بڑا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن آخر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو خود غروب ہو جاتے ہیں ان کی عبادت کیسے روا ہو سکتی ہے؟ لا احب الآفلین، جو خود بجھ جاتے ہیں، میں ان کو بطور معبود کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھیں، خانہ کعبہ میں بت سجائے ہوئے ہیں، اور وہ بت انہوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑ بھی دیا، لیکن
کبھی ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کیے جس سے وہ بھڑک کر اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی گستاخی یا توہین کریں، اور اتنی احتیاط سکھانے کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے مذہب، ہمارے معبود اللہ رب العزت کے بارے میں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرے۔ پھر جس نے کی ہے اس کو انجام تک پہنچایا ہے۔ کعب بن اشرف یہودی ہے، بکواس کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، قتل کروا دیا اس کو۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ ایک اور یہودی ہے ابو رافع، وہ بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہے، توہین اور گستاخانہ باتیں کرتا ہے، قتل کروا دیا گیا۔ ایک لونڈی ہے، کسی کی لونڈی، صحابی نے سنا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ باتیں کر رہی ہے، اس نے ایسے الفاظ ادا کیے قتل کر دیا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ سنا اور میں نے یہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان دمہا ہدر، اس کا خون رائے گاں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اسلامی معاشرے میں یا کسی بھی قانون کے تحت رہتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی بھی ترغیب دی۔ اسلامی قانون ہو اور آپ کے پاس ایسے ٹھوس شواہد ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو پروف کر سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، صرف اسلامی حکومت کی موجودگی میں، لیکن ہمارے ہاں نہ تو قانون ایسے ہیں اور نہ جو تھوڑے بہتے ٹوٹے پھوٹے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد ہے، اور یہ سبب بنتا ہے کہ لوگ خود بخود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قانونی راستے سے اگر جائیں گے تو گستاخوں کو بچا لیا جائے گا۔ یہ ایک باقاعدہ ہمارے ہاں بات ثابت ہو چکی ہے، بلکہ ہمارے جو پرانے جج ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی یہ باتیں آن دی ریکارڈ بعد میں آ چکی ہیں، دنیا نے سنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورا تحفظ کریں گے گستاخی کرنے والوں کو، باہر سے ڈالر لیے، مال لیا، مفادات حاصل کیے، اور ان سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے جو لوگ یہاں گستاخی اور توہین کرتے ہیں ہم ان کو مکمل پروٹیکشن دیں گے، آپ کو خوش کریں گے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمارے کئی حکمرانوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، آن دی ریکارڈ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو کون تکلیف دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے زوم میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توہین کریں گے، اللہ کی گستاخی کریں گے، مسلمانوں کے معبود کو ہم برا کہیں گے تو ہم شاید کوئی نقصان کریں گے، مسلمانوں کا نقصان ہوگا یا ان کے معبود کا کوئی نقصان ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ رویے اختیار کیے جاتے ہیں، اور ایک تو ہے باہر ممالک میں جو کفار کے ممالک ہیں
اور ایک ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں پر ایسی کارروائیاں تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک عیسائی عورت نے واضح اور صریح توہین کی، پورے ملک کے سامنے اس کی ساری باتیں آئیں، اس کا اقرار بھی آیا کہ ہاں میں نے یہ باتیں کی تھیں۔ اس پر مقدمہ چلا، سپریم کورٹ تک گیا، ہائی کورٹ تک اس کا جرم ثابت ہوتا رہا، اس پر سزا لاگو ہوتی رہی کہ واقعی توہین رسالت کی یہ مجرمہ ہے، شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، اس کا اپنا اقرار موجود ہے۔ ہائی کورٹ تک اس کی سزا برقرار رہی، لیکن سپریم کورٹ میں جا کر ایک خاص جج نے، جس نے معاہدہ کیا ہے کفار کے ساتھ کہ میں بچاؤں گا، اور اس نے بچا کر دکھایا۔ وہ حکمران بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، ان کے بیان بھی نہیں بھولے ہیں جنہوں نے غیر ملکی میڈیا کو یہ بیان دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس آسیہ بی بی کو ہم بچا کے دکھائیں۔ اور اس کو بحفاظت ملک سے بھگایا گیا، باہر بھیجا گیا، اور وہ اب وہ دندراتی پھر رہی ہے، توہین رسالت کی مجرمہ ہے۔ توہین رسالت اسلامی ملک میں کی ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ راولپنڈی کی ایک بدبخت عورت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے، واضح دو ٹوک کلمات کہے، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ اس نے کی، پوری دنیا نے دیکھی، سکرین شاٹ محفوظ ہیں، اس پر شور اٹھایا گیا۔ اتنی جرت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو ہمارے ملک میں۔ اس نے کہا کہ مولویوں تم بھڑک رہے ہو، تم اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے، میں یہیں موجود ہوں۔ یہ الفاظ ٹویٹر پہ میں نے خود اس کے پڑھے۔ عورت کا نام معلوم ہے، اس کا ایڈریس معلوم ہے، لیکن ہماری ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، ایسے گستاخوں کا منہ بند نہیں کرتی۔ پھر جب کوئی خود قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر واویلا کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان شدت پسند ہیں، یہ خونی ہیں، یہ قاتل ہیں۔ ہم نے قطعاً قانون کو ہاتھ میں لینے کی کبھی حمایت نہیں کی۔ یہ منبر گواہ ہے، ہمارے علماء، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں گواہ ہیں۔ کبھی ہمارے علماء نے اس منبر و محراب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور گندی گالی دے کر کہتا ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں ادھر ہی موجود ہوں۔ مجھے بتاؤ، وہ شخص جس کی ماں کو، جس کے باپ کو گالی دی گئی ہے، غلیظ ترین گندی گالی دی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے، اور سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے، پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کا خون تو کھولے گا نا، پھر وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ اس سے پہلے ریاست کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ایسے لوگوں کو روکا جائے، قانون اپنا شکنجہ ایسا مضبوط کرے کہ کسی بدبخت کی جرت نہ ہو کہ وہ اسلام کے مقدسات کی توہین کرے یا گستاخی کرے۔ دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسے گندے گندے عقیدے موجود ہیں، اور ایسی بے تکی باتیں اور ایسے بے تکے عقیدے کہ انسان ان کو سن کر ہنستا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان میں عقل بھی ہے کہ نہیں، یہ مذہب ان کا، یہ عقیدہ۔ اس کے باوجود وہ کسی کا مقدس ہے تو ہم
اس کو جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، معبود سمجھ رہا ہے، ہم اس کا رد ضرور کرتے ہیں، دعوت فکر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو گالی نہیں دیتے، گالی دینا روا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مقدس بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ مقدس چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گروہ ہے اپنے آپ کو مومن کہنے والا، آپ کے اس علاقے میں موجود ہے، ملک میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا ایک امام ہے جو غار میں چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، غائب ہے، اس نے آنا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس اصلی قرآن ہے جو لے کر آئے گا۔ وہ گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جب آئے گا نعوذ باللہ فلاں کو، صحابی کو قبر سے نکالے گا، اس کو سزا دے گا، فلاں صحابیہ کو، ام المومنین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکال کر کوڑے لگائے گا۔ اتنا گندا عقیدہ بھی موجود ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اس منبر و محراب سے یا ہمارے علماء سے اس امام کے بارے میں بھی جو حقیقت میں افسانہ ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، علمی طور پر اس کا رد بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، ہمارے پاس الفاظ بھی ہیں کہ ہم اس کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، مذاق بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مذاق نہیں بناتے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے اس کے لیے، حالانکہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، حقیقت میں افسانہ ہے، بناوٹی کہانی ہے۔ اس کے باوجود اس جو بنائی گئی کہانی ہے اور اس کا جو کردار ہے، ہم اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی ہرزہ سرائی نہیں کرتے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہمارے جو مسلمہ مقدسات ہیں، جو ہستیاں جن کا انکار نہیں ہو سکتا، قرآن نے جن کا اس بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جن کا اس بات کیا ہے، جن کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں متواتر، اور جنہوں نے جانیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، جنہوں نے اپنا مال قربان کیا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے وار دیا ہے، ان ہستیوں کے بارے میں وہی بدبخت ہرزہ سرائی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور تواتر کے ساتھ ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی بکواس وائرل ہوتی ہے، کوئی بدبخت پاکستان کا رہنے والا ہے، اس ملک میں موجود ہے، اور وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، ہمارے ادارے حرکت میں نہیں آتے، ہماری ایجنسیوں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف کوئی بندہ بغاوت پر مبنی بیان دیتا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے اچک لیا جاتا ہے، شام کو دیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت پر مبنی جو بیان دیتا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس سے بہت بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس ہستیوں کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرنے والا ہے، جو مومنوں کی ماؤں کے بارے میں بکواس کرنے والا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں بکواس کرنے والا ہے، وہ ساری کارروائی سے بڑھ کر کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جانا چاہیے تاکہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اور یہاں تک ہو چکا ہے کہ ان ظالموں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ بھرتی کیے، ان کو باقاعدہ فیڈ کیا، ان کو مال اور دولت سے نوازا، ان کو اسباب اور وسائل مہیا کیے، اور ان کو لانچ کیا کہ تم سنیوں کے اندر بیٹھ کے یہ کہو کہ ہم تو شیعہ نہیں ہیں، ہم سنی بھی نہیں ہیں، ہم شیعہ بھی نہیں، اور کھل کے بکواس کرو صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور آپ ایسی بکواسات سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اتنے گندے گندے الفاظ بولے گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
ایسی ایسی گستاخی کی گئی ہے کہ انسان سننا تو کیا سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اس ملک کے اکثریتی طبقہ کے لوگ جو ہیں، اہل سنت اکثریتی طبقہ ہے اس ملک کا، وہ سارے آواز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کی زبان کو بند کیا جائے۔ یہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ ظالمہ اور باغیہ کہتا ہے۔ اس کی ماں کو کوئی کہے کہ یہ باغیہ ہے، یہ باغی ماں کا بیٹا ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے برداشت کرتا ہے، لیکن وہ ہم سب مومنوں کی ماں کو کہتا ہے وہ ظالمہ اور باغیہ ہے۔ لیکن ہمارا کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا، اور خود بخود حرکت میں آنا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی جاتی ہے۔ ایف آئی آر ہونے کے بعد عدالت میں ضمانت کے لیے وہ درخواست دیتا ہے، عدالت اس کی درخواست ضمانت کی خارج کرتی ہے کہ ہم آپ کی ضمانت کی درخواست سننے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ درخواست خارج ہو گئی، لیکن پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی، پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی، اور وہ اپنی ہرزہ سرائی جاری رکھتا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی، ہمارے قانون کی، ہماری ریاست کی، اور ہم سمجھتے ہیں بجا طور پر، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فساد کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ خانہ جنگی کروانے کی، خون ریزی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اہل سنت کے نوجوان مشتعل ہوں اور وہ قانون کو ہاتھ میں لیں اور دنگا فساد ہو۔ کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ یقین جانیں انہی گلی محلوں میں وہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، حوصلہ ہے نا سنیوں کا، برداشت کرتے ہیں اور قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے ایک تو ہمیں بیدار ہونا ہے، یہ ہمارا دینی، ہمارا آئینی حق ہے کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم مطالبہ کریں کہ قانون کا شکنجہ کسا جائے۔ کسی کو نہ صراحتاً نہ اشارہ کنایہ میں مسلمانوں کے، مومنوں کے مقدسات کی توہین کرنے کا کوئی جواز اس کے پاس نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جائے، ان کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں فوج کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو آرڈر آ جاتا پیمرا کی طرف سے، کسی ٹی وی چینل پہ اس کو دکھایا نہیں جائے گا۔ لائیو تو کیا، ریکارڈڈ بیانات پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ غلط قسم کا ہے، یہ تو بغاوت پہ ابھار رہا ہے، یہ تو ملکی اداروں کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ لیکن جو شخص ہمارے دین اسلام کے مقدسات کی مسلسل توہین کر رہا ہے، مسلسل گستاخیاں کر رہا ہے، لیکن ہمارے ادارے بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے، ہماری ریاست اس کی زبان بندی نہیں کرتی، بلکہ جب کیس لے جایا جاتا ہے تو جج بھی کئی ایک اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ بھی ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے کہ ایسے لوگوں کو رعایت دینی ہے، کیس رفع دفع کرنا ہے، کیس خراب کر دینا ہے، رفع دفع کر دینا ہے، کہیں سے ضمانت مل جانی ہے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جانا ہے، بس بات ختم ہو جانی۔ اہل سنت جو اکثریتی طبقہ ہے وہ اتنے مظلوم ہیں، جبکہ دوسری طرف کوئی بات تو کر کے دیکھے۔ اہل بیت کا نام لینے والے
ان کے نام کو استعمال کرنے والے، ان کے نام کو کاروبار بنانے والے۔ ہم تو خود اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کو اپنے لازمی جز سمجھتے ہیں اپنے ایمان کا، ان کی عقیدت اور محبت کو۔ اور کوئی بدبخت اگر زبان کھولے، ان سے پہلے اس کی زبان کو ہم کھینچیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی ہرزہ سرائی کی ہے، ہر فورم پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کا رد بھی کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی درخواستیں بھی دی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا تو ایمان ہے۔ تو جو اہل بیت کے نام پہ غلط پراپیگنڈا کر کے اہل سنت کے خلاف مقدمے کرتے پھرتے ہیں، کیس داخل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی اہل سنت کے علماء قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے بغیر کسی وجہ کے۔ ایسی بات جو گستاخی اور توہین ہے ہی نہیں، اس کو گستاخی اور توہین بنا کر پیش کیا گیا، کیس کروایا گیا، اور وہ بیچارہ سال ہا سال جیلیں برداشت، کئی مہینے جیلیں برداشت کی، حالانکہ گستاخی بھی نہیں کی ہے۔ اور کیس کرنے والا اقلیتی طبقہ ہے، جبکہ اکثریتی طبقہ اتنا مظلوم ہے کہ ان کے مقدسات کی توہین کرو، کھلے عام توہین گستاخانہ کمنٹس کرو، فیس بک پہ لکھو، سوشل میڈیا پہ بیان جاری کرو، اور سارے اہل سنت سراپا احتجاج بھی بن جائیں تو کوئی کارروائی نہ ہو۔ ہمارے جو افسران ہیں، جو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیا ان کے اندر بھی کوئی دین کی غیرت نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی ہمارا ذاتی مطالبہ ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی پرسنل مسئلہ ہے کوئی؟ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ناموس کا مسئلہ ہے، جو سب مومنوں کی ماں ہیں۔ اپنی ماں کی غیرت کرتے ہو، مومنوں کی ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی کوئی غیرت نہیں کرتے؟ کتنی سمپل بات ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ بدبخت انجینئر، وہ ظالمہ بھی کہتا ہے، باغیہ بھی کہتا ہے، جہنم کی طرف دعوت دینے والا گروہ بھی ان کو کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کسی سنی افسر کی غیرت نہیں جاگتی کہ اس کو قانون کے شکنجے میں لائے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص آئینہ دکھانے کے لیے کاؤنٹر کوئی بات کر دیتا ہے، وہ گستاخی اور توہین ہوتی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان سب پر یہ الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا حق کھا لیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا حق کھا لیا، دیا نہیں، غصب کر لیا۔ اور اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی سنی آگے سے کہتا ہے بھئی یہ تو اعتراض تمہارا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ہے، کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھا لیا تھا حق؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اب ان کی مرضی میں آئے تو اس کو ایشو بنا لیں، دیکھو جی گستاخی کر دی۔ اتنی بات کو بھی گستاخی بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ ہم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ہمارا ایمان۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی بات کو بھی گستاخی پر محمول کرتے ہیں، اور ہم جو اصلی گستاخی ہے، جو توہین ہے، اس پر بھی ہم چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
کیا خیال ہے کہ اکثریتی طبقہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، اگر اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین پہ آواز اٹھانا شروع کر دے، کسی بدبخت کی جرأت ہے کہ دوبارہ ایسا کرے؟ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کسی اور کی ماں ہوگی شاید، ہمیں کیا ہے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہاں ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، ہم یا خون کر دیں گے یا کروا لیں گے، لیکن مومنوں کی ماں کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں، اور کم از کم اپنا دینی فریضہ، اپنی غیرت کا یہ فریضہ تو سر انجام دیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سراپا احتجاج بن جائیں، سوشل میڈیا کو بھر دیں ایسے بدبختوں کے خلاف۔ یہ یقیناً بہت بڑی طاقت ہے آج کے دور میں۔ ٹرینڈ بنتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنتے ہیں، فیس بک پہ ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں، اور جب شور ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو لوگ افسران بالا مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں۔ تو ہمیں کم از کم اپنا یہ فریضہ تو سر انجام دینا چاہیے۔ ہم نہ کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، نہ اس توہین کے حامی ہیں، اور نہ ہم اپنے مذہب کے مقدسات کی توہین برداشت کرنے کے حامی۔ بس یہ دو ٹوک موقف ہے جو ہمیں قرآن کریم نے بھی دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واضح طور پر یہ عنوان موجود ہے باقاعدہ، توہین کرنی نہیں کسی کی، اور اپنے مذہب کی، اپنے مذہب کے مقدسات کی توہین برداشت بھی نہیں کرنی۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑی اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کوئی کیا دے سکتا ہے؟ پتہ ہے منافقوں نے بہتان لگایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، زندگی میں اتنی پریشانی کبھی دیکھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی روکی ہوئی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں، حد ہو گئی ہے پریشانی کی۔ پھر اللہ رب العزت نے 10 آیتیں نازل فرمائی، اور ساتھ میں تنبیہ فرما دی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ آئندہ کوئی مومن ہے تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اماں عائشہ کے خلاف زبان کو دراز کرے۔ ہم تو ایسے لوگوں کو مومن نہیں مانتے، یہ منافق ہیں، عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں اور ذریت ہیں، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ قرآن کے اس دو ٹوک فرمان کے بعد ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ائمہ دین نے صراحت کی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ انگلی اٹھانے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ مومن نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی ایذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کیا دے سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے جانثار اور وفادار رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے فضائل بیان کرتے رہے، پوچھنے والوں کو بتاتے رہے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ سے ہے۔ پوچھا گیا مردوں میں سے کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ فرمایا مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہستی دنیا میں ہے تو وہ اس کا باپ ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا دل دکھانا اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو دعائیں کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ باقی تو سب مرید تھے اور عمر بن خطاب تو مراد رسول تھا، وہ مراد تھا جس کو مانگا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا کر کے، اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو دورے داماد ہیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی 2 بیٹیوں کے لیے یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو پھر دوسرے کے لیے اگر پوری دنیا میں سے کسی پر نظر انتخاب پڑی ہے تو وہ عثمان بن عفان، اور فرمایا کہ عثمان کا تو میں محمد بھی حیا کرتا ہوں، کیوں نہ کروں، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر لوگوں کی گستاخیاں کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا دل دکھانا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ نے دنیا آخرت میں ان پر لعنت برسا دی ہے، یہ ذلیل و رسوا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یاد رکھیں جنت ان لوگوں کے لیے نہیں بنی ہے، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ان مقدسات کے بارے، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہستیوں کے بارے میں ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بس کے مطابق قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کم از کم آواز تو بلند کرنی چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے، شور اٹھ جائے، ہر سنی مسلمان یہ مطالبہ کرتا نظر آئے، فیس بک بھر جائے، ٹویٹر بھر جائے، واٹس ایپ بھر جائے، ہر طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ ایسے بدبختوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے امن کے دشمن ہیں، جو فرقہ واریت کی آڑ میں آگ جلانا چاہتے ہیں، جو قتل و غارت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے جو مقدسات ہیں ان کے بارے میں غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب